بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فعل ماضی قریب، یہ بیان جو ہے فعل ماضی قریب کا ہے۔ ماضی قریب کی تعریف، ماضی قریب کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں وہ فعل جس میں قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے اسے ماضی قریب کہتے ہیں۔ جیسے قد ضربا، ابھی اس نے مارا، یعنی مارا تو ماضی میں ہی ہے، زمانہ گزشتہ میں ہی ہے، لیکن ابھی جلدی میں مارا ہے، ابھی گزرے ہوئے قریب کے زمانے میں ہی مارا ہے۔ اگر یہ پتہ چلے تو یہ ماضی قریب ہے۔ اب بنانے کا قاعدہ کیا ہے، بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں ماضی مطلق کے شروع میں قد لگانے سے ماضی بنتا ہے، ماضی قریب بن جاتا ہے۔ جیسے ضربا سے قد ضربا، تو اگر ماضی مطلق جو آپ نے پیچھے پڑھا تھا اس کے شروع میں صرف قد کو ایڈ کر دیں گے، قد کو جوڑ دیں گے تو وہ ماضی قریب بن جائے گا۔ جیسے ضربا یہ ماضی مطلق ہے، اب اس کے شروع میں ہم نے قد کو جوڑ دیا تو یہ ماضی قریب بن گیا۔ اب فرماتے ہیں فعل ماضی قریب کی گردانیں، یہاں سے فعل ماضی قریب کی گردانیں کریں گے، یعنی مثبت معروف کی، مثبت مجہول کی، منفی معروف کی، منفی مجہول کی۔ تو فرماتے ہیں قد فعل، مثبت معروف کی گردان کرتے ہیں، ماضی قریب مثبت معروف قد فعل، قد فعلا، قد فعلو، قد فعلت، قد فعلنا، قد فعلنا، قد فعلتا، قد فعلتما، قد فعلتم، قد فعلتی، قد فعلتما، قد فعلتنا، قد فعلتو، قد فعلنا۔ یہ تو مثبت معروف کی ہو گئی۔ اب مثبت مجہول کی گردان کرتے ہیں، قد فعلا، قد فعلا، قد فعلو، قد فعلت، قد فعلتا، قد فعلنا، قد فعلتا، قد فعلتما، قد فعلتم، قد فعلتی، قد فعلتما، قد فعلتنا، قد فعلتو، قد فعلنا۔ اب یہاں سے منفی معروف کی گردان کرتے ہیں، قد ما فعلا، قد ما فعلا، قد ما فعلو، قد ما فعلت، قد ما فعلتا، قد ما فعلنا، قد ما فعلتا، قد ما فعلتما، قد ما فعلتم، قد ما فعلتی، قد ما فعلتما، قد ما فعلتنا، قد ما فعلتو، قد ما فعلنا۔ یہاں سے منفی مجہول کی گردان کرتے ہیں، قد ما فعلا، قد ما فعلا، قد ما فعلو، قد ما فعلت، قد ما فعلتا، قد ما فعلنا، قد ما فعلتا، قد ما فعلتما، قد ما فعلتم، قد ما فعلتی، قد ما فعلتما، قد ما فعلتنا، قد ما فعلتو، قد ما فعلنا۔ اب اس کے بعد آئیے اب تمرین کو حل کرتے ہیں۔ تو سوال نمبر 1 تمرین کی شکل میں ہے، درج ذیل فعل ماضی مطلق مثبت معروف کے صیغے سے فعل ماضی قریب مثبت معروف و مجہول اور منفی معروف و مجہول کی گردانیں لکھیں۔ تو یہاں پر ہمیں جو ہے ماضی مطلق کا صیغہ دیا جائے گا واحد مذکر غائب کا، اسی سے ہمیں ماضی قریب مثبت بنانا ہے، پھر مجہول مثبت معروف بنانا ہے، مجہول بنانا ہے، اسی طریقے سے فعل ماضی قریب منفی معروف بنانا ہے اور مجہول بنانا ہے۔ تو ہمیں قطفا سے، قطفا کے شروع میں اگر قد داخل کر دیں گے صرف تو یہ ماضی قریب مثبت معروف بن جائے گا۔ جیسے کہ قد قطفا، قد قطفا، قد قطفو، قد قطفت، قد قطفتا، قد قطفنا، قد قطفتا، قد قطفتما، قد قطفتم، قد قطفتی، قد قطفتما، قد قطفتنا، قد قطفتو، قد قطفنا۔ اب اس کو اگر ہمیں مجہول بنانا ہے تو قطفا کر دینا ہے، بس قد جوڑ کر کے، قد قطفا، قد قطفا، قد قطفو، قد قطفت، قد قطفتا، قد قطفنا، قد قطفتا، قد قطفتما، قد قطفتم، قد قطفتی، قد قطفتما، قد قطفتنا، قد قطفتو، قد قطفنا۔ تو یہ ماضی قریب مثبت مجہول بن گیا۔ اب اگر ہمیں ماضی قریب منفی معروف بنانا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ صرف ما کو جوڑنا پڑے گا قد کے بعد، اور صیغہ بالکل ویسے ہی رہ دینا ہے اور قد کو جوڑ دینا ہے۔ قد ما قطفا، اس طریقے سے قد ما قطفا، قد ما قطفو، قد ما قطفت، قد ما قطفتا، قد ما قطفنا، قد ما قطفت، قد ما قطفتا، قد ما قطفتما، قد ما قطفتم، قد ما قطفتی، قد ما قطفتما، قد ما قطفتنا، قد ما قطفتو، قد ما قطفنا۔ اب اگر ہمیں ماضی قریب منفی مجہول بنانا ہے تو قد ما کو جوڑ کر کے مجہول کا صیغہ لے آئیں گے، قطفت، قد ما قطفت، قد ما قطفا، قد ما قطفا، قد ما قطفو، قد ما قطفت، قد ما قطفتا، قد ما قطفنا، قد ما قطفتا، قد ما قطفت
قتفتما قدما قتفتم، قدما قتفتی قدما قتفتما قدما قتفتنا، قدما قتفتو قدما قتفنا۔ تو الحمدللہ عز و جل یہ ہمارا جو ہے قطفہ سے ہو گیا۔ اب سخیرہ سے بناتے ہیں اسی طریقے سے۔ پہلے ہم فعل ماضی قریب مثبت معروف بنائیں گے، قد جوڑ کر کے صرف، اور سخیرہ کو ویسے ہی رہنے دیں گے۔ قد سخیرہ قد سخیرہ قد سخیرو، قد سخیرت قد سخیرتا قد سخیرنا، قد سخیرتا قد سخیرتما قد سخیرتم، قد سخیرتی قد سخیرتما قد سخیرتنا، قد سخیرتو قد سخیرنا۔ اس کے بعد ہم جو ہے فعل ماضی قریب مثبت مجہول بنائیں گے۔ قد سخیرہ قد سخیرہ قد سخیرو، قد سخیرت قد سخیرتا قد سخیرنا، قد سخیرتا قد سخیرتما قد سخیرتم، قد سخیرتی قد سخیرتما قد سخیرتنا، قد سخیرتو قد سخیرنا۔ اب اگر ہمیں منفی مجہول بنانا ہے تو منفی مجہول بنانے کے لیے ما کو جوڑ دیں گے، اور پہلے ہم منفی معروف بناتے ہیں، یعنی فعل ماضی قریب مثبت منفی معروف، تو وہ کیسے بنے گا؟ قدما سخیرہ بولیں گے، قدما سخیرہ قدما سخیرہ قدما سخیرو، قدما سخیرت قدما سخیرتا قدما سخیرنا، قدما سخیرتا قدما سخیرتما قدما سخیرتم، قدما سخیرتی قدما سخیرتما قدما سخیرتنا، قدما سخیرتو قدما سخیرنا۔ اگر ہمیں مجہول بنانا ہے منفی مجہول تو یوں بولیں گے، قدما سخیرہ قدما سخیرہ قدما سخیرو، قدما سخیرت قدما سخیرتا قدما سخیرنا، قدما سخیرتا قدما سخیرتما قدما سخیرتم، قدما سخیرتی قدما سخیرتما قدما سخیرتنا، قدما سخیرتو قدما سخیرنا۔ تو یہ ماشاءاللہ ہمارا ہو گیا۔ اب سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل افعال سے فعل ماضی قریب مثبت معروف مجہول اور منفی معروف مجہول کی پہچان کر کے نمونے کے مطابق صیغہ اور ترجمہ بیان کریں۔ تو یہ ہمیں بتانا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک پریکٹیکل بتایا ہے، قدما غضبنا، ناراض ہونا، اس کا ترجمہ کیا ہے ابھی وہ ناراض نہیں ہوئی، اور صیغہ بتایا ہے جمع متکلم مؤنث غائب ماضی قریب منفی معروف، لیکن ان کا جمع متکلم کہنا درست نہیں ہے، یوں کہیں گے جمع مؤنث غائب ماضی قریب منفی معروف، کیونکہ متکلم کا صیغہ یہ نہیں ہے بلکہ جمع مؤنث غائب ماضی قریب منفی معروف کا صیغہ ہے۔ تو انہوں نے اس کا تو بتا ہی دیا ہے، آگے ہم بتاتے ہیں قدما رفعنا۔ یہ قدما رفعنا جو ہے جمع متکلم ماضی قریب منفی مجہول ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا ابھی ہم بلند نہیں ہوئے، ابھی ہم بلند نہیں ہوئے۔ آگے لکھا ہوا ہے قد ندمتی، شرمندہ ہونا، تو ابھی ہمیں اس کا صیغہ بتانا ہے۔ یہ صیغہ واحد مؤنث حاضر ہے، ماضی قریب مثبت معروف ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا ابھی تو شرمندہ ہوئی، ابھی تو شرمندہ ہوئی۔ آگے صیغہ دیا جا رہا ہے قد رزقتم، روزی دینا۔ یہ جو ہے قد رزقتم جو ہے جمع مذکر حاضر ماضی قریب مثبت مجہول ہے، جمع مذکر حاضر ماضی قریب مثبت مجہول ہے، اور اس کا ترجمہ ہے ابھی تمہیں رزق دیا گیا، ابھی تمہیں رزق دیا گیا۔ آگے ہے قدما فرحتن، خوش ہونا۔ یہ جو صیغہ ہے یہ صیغہ جمع مؤنث حاضر ماضی قریب منفی معروف کا ہے، جمع مؤنث حاضر ماضی قریب منفی معروف کا ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا ابھی تم خوش نہیں ہوئیں، ابھی تم خوش نہیں ہوئیں۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا سوال نمبر جو 2 ہے وہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب آئیے سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل جملوں میں فعل ماضی قریب مثبت معروف و مجہول اور منفی معروف و مجہول کی پہچان کر کے صیغہ بیان کریں۔ تو ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے؟ فعل ماضی قریب مثبت معروف و مجہول اور منفی معروف و مجہول کی پہچان کر کے صیغہ بیان کرنا ہے، اور فرماتے ہیں اور ترجمہ بھی ساتھ میں کرنا ہے۔ قد ہبطت الطائرۃ، تو اس کا ترجمہ ہے ابھی ہوائی جہاز نیچے اترا، ابھی ہوائی جہاز نیچے اترا، اور یہ صیغہ جو ہے واحد مؤنث غائب ماضی قریب مثبت معروف ہے۔ یہ صیغہ جو ہے واحد مؤنث غائب ماضی قریب مثبت معروف ہے۔ آگے ہے قد ما نزلوا من القطار، یعنی وہ لوگ ٹرین سے ابھی نہیں اترے، وہ لوگ ابھی ٹرین سے نہیں اترے۔ یہ صیغہ جو ہے جمع مذکر غائب ہے، اور یہ کس سے ہے؟ یہ ماضی قریب منفی معروف سے ہے۔ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ماضی قریب منفی معروف سے ہے۔ آگے ہے جملہ ہمارے پاس قد حبس الرجال، یعنی مردوں کو قید، ابھی مردوں کو قید کیا گیا، ابھی مردوں کو قید کیا گیا۔ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب یہ صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ واحد مذکر غائب ماضی قریب مثبت معروف ہے۔
صیغہ واحد مذکر غائب ماضی قریب مثبت معروف ہے۔ آگے دیا ہے قد ما سفک الدم، اس کا ترجمہ ہے ابھی خون نہیں بہایا گیا۔ قد ما سفک الدم، ابھی خون نہیں بہایا گیا، اور یہ صیغہ جو ہے واحد مذکر غائب ماضی قریب منفی مجہول ہے۔ یہ صیغہ جو ہے ماضی قریب منفی مجہول ہے۔ اب آئیے آگے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل مصادر سے صیغے کے مطابق فعل لکھیں۔ یہاں پر کچھ مصادر ہمارے سامنے دیے گئے ہیں، ان کے مطابق ان کے آگے جو ہے صیغے دیے گئے ہیں۔ ان صیغوں کو دیکھتے ہوئے ان مصادر سے ہمیں فعل بنانے ہیں۔ جیسے کہ رسمن سب سے پہلے دیا گیا ہے، اب اس سے کون سا صیغہ بنانا ہے، کون سا فعل بنانا ہے؟ صیغہ جمع مؤنث حاضر ہونا چاہیے اور فعل ماضی قریب مثبت مجہول ہونا چاہیے۔ تو یہ بنے گا ہمارا اس طریقے سے قد رسمتنا، کیا بنے گا؟ قد رسمتنا بن جائے گا۔ آگے دیا ہے فزعن، تو فزعن مصدر سے ہمیں بنانا ہے صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی قریب مثبت معروف ہونا چاہیے، تو یہ ہو جائے گا قد فزعتا، کیا ہو جائے گا؟ قد فزعتا۔ آگے ہے سرقۃ مصدر دیا ہے، جو کہ بنانا ہے ہمیں اس سے صیغہ تثنیہ مذکر حاضر فعل ماضی قریب منفی مجہول بنانا ہے، تو یہ فعل اگر ہم بنائیں گے تو بنے گا قد ما سرقتما، قد ما سرقتما یہ بن جائے گا۔ آگے ہے شہادتن، اس سے ہمیں صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی قریب منفی معروف بنانا ہے، تو یہ بنے گا قد ما شہدت، قد ما شہدت، قد ما شہدت۔ یہ سوال نمبر 4 بھی ہو گیا۔ اور سوال نمبر 5 ہمارے پاس ہے درج ذیل ترجمے کے مطابق صیغہ اور فعل لکھیں۔ یہاں پر جو ہے ترجمہ دیا جا رہا ہے، اس ترجمے کے مطابق ہمیں فعل لکھنا ہے اور صیغہ بھی لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس ترجمہ ہے، یعنی سب سے پہلے جو ہمارے پاس جملہ ہے اردو کی شکل میں، وہ ہے ابھی گمان کیے گئے وہ سب مرد، ابھی گمان کیے گئے وہ سب مرد، تو زعمن سے ہمیں بنانا ہے، بنے گا قد زعیمو، قد زعیمو، قد زعیمو بن جائے گا، اور یہ صیغہ بنے گا جمع مذکر غائب، یعنی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہوگا، اور بنے گا کیا؟ تیار ہوگی، کیا بنے گا؟ قد زعیمو، یہ فعل بن جائے گا۔ آگے ہے ابھی نہیں ٹھہرا تو ایک مرد، تو لبثن مطلب ٹھہرنا ہوتا ہے، اس سے ہمیں بنانا ہے صیغہ، یہ واحد مذکر حاضر ہوگا، اور اس کا فعل جو ہوگا وہ ہوگا قد ما لبثت، قد ما لبثتا۔ جو صیغہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ واحد مذکر حاضر، اور فعل بنے گا قد ما لبثتا۔ آگے ہے ترجمہ ابھی سخت تکلیف نہیں پہنچائی گئی وہ ایک عورت، تو فجعن مصدر سے ہمیں بنانا ہے، تو یہ صیغہ بنے گا واحد مؤنث غائب ماضی قریب منفی مجہول ہوگا، جو کہ اور اس کا جو بنے گا وہ بنے گا، یعنی فعل جو بنے گا وہ بنے گا قد ما فجعت، قد ما فجعت۔ آگے ترجمہ ہے، جملہ ہے ابھی ڈانٹا تم دو مردوں نے، تو اس سے ہمیں صیغہ بنانا ہے۔ آگے صیغہ بنے گا یہ تثنیہ مذکر حاضر کا، کیونکہ تم دو آ گئے، تثنیہ مذکر حاضر ہوگا، اور جو ہے اس کا فعل بنے گا قد رضعتما، یہ فعل بنے گا قد رضعتما۔ تو الحمدللہ عز وجل آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔